السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ اور میں آج آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 62۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ جی گائز، تو ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں ریڈ کیا تھا کہ شیری بیگم آئی ہے شہیر صاحب سے ملنے، تو اس کے بعد گھر والوں کا کیا ہو گئے ان کے ساتھ معاملات، تو یہ سب دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور عید اور رضا بہت اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک ریسٹورینٹ سے کھانا کھانے کے بعد اب واپس گھر کو جا رہے تھے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے، ہوا میں ہنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ اور عید، آج میں نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، وہ عید کے کندھے پر سر ٹکاتی ہوئی بولی۔ تم فضول میں گھبرا رہی تھی، دیکھو کچھ بھی برا ہوا نہیں اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ وہ باہر آ کر کافی فریش ہو چکی تھی، اس کا ڈر بھی کچھ حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ناک کی سیدھ میں ہاتھ تھامے چلتے جا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کوئی ان کی خوشیوں کو نظر لگانے والا ہے۔ ان سے کچھ دوری پر باس کے آدمی عید کو ختم کرنے سے ارادے سے موجود تھے اور ان کا دوسرا ٹارگٹ عزوہ کو باس کے پاس لے کر جانا تھا۔ وہ عید کا نشانہ نہیں لے پا رہے تھے کیونکہ وہ لوگ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ عید، آپ دنیا کے سب سے بیسٹ ہسبینڈ ہے، وہ شرارتی انداز میں اس کا گال کھینچ کر بولی۔ عید نے معصوم گوڑے سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر تم بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہو، مجال ہے جو کبھی شوہر کی محبت کی قدر کر لو۔ اسے روبرو کرتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ سنسان سے اس راستے پر وہ گہری شام کے وقت ایک دوسرے میں مہو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ میں بہت اچھی بیوی ہوں، آپ کے جذبات کی بھی قدر کرتی ہوں، وہ اس سے ایک قدم دور ہوتی ناک چڑھا کر بولی۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو زبردستی اپنی خوبیاں گنوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اس کا کام کردہ فاصلہ پھر سے مٹا چکا تھا۔ یہ آپ بار بار دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی ہے؟ آپ کا راستہ بھی میں ہوں اور آپ کی منزل بھی، اس کے پیشانے پر ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ وہ مزید کچھ کہتی جب ایک گولی فضا میں سفر کرتی ان تک پہنچی تھی۔ اور عید، عزوہ کی چیخ سنسان راستے پر گونجی، پھر کچھ لمحوں کے لیے گہرا سناٹا چھا گیا۔ اور عید کے جسم سے بہتا خون دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ بھر وقت عید کی پوزیشن بدل لینے پر، نشانہ خطا ہونے پر گولی سینے کے بجائے بازو میں بے واسطہ ہوتی چلی گئی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے عید نے جیکٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ہاف بازو ٹی شرٹ ہونے کی وجہ سے بازو پر بہتا خون صاف نظر آ رہا تھا، اس کے بازو خون سے بھر چکا تھا۔ اور عید نے درد کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ فوراً چکنا ہوتا عزوہ کو اپنی پشت پر کر گیا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے گولی چلی تھی۔ وہ لوگ بھی الرٹ ہو چکے تھے اور عید نے اپنے پینٹ کے بیک سائڈ پر چھپائی گن باہر نکالی تھی۔ ان آدمیوں کا نشانہ لیتے گولی چلا چکا تھا۔ پہلی گولی اس آدمی کے ماتھے پر پیوست ہوئی جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ باقی آدمی اس کتنے اچھے نشانے پر حواس باختہ ہوتے اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگ نکلے۔ ان کے بھاگ جانے پر عید فوراً اس آدمی کی طرف بڑھا جو زمین پر ڈیر پڑا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کی جیب کی تلاشی دی مگر کچھ حاصل ہوا پائیدہ نہ ہوا۔ اس نے موبائل نکال کر عاصم اور اپنے بندوں کو اطلاع دیتے فوراً یہاں آنے کا کہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کالی اور اس کے گینگ کا کام ہوگا، انہیں اپنے نقصان کی اطلاع مل چکی ہوگی، اس لیے اسے مارنے کے ارادے سے آئے تھے۔ عاصم کو ساری صورتحال سے کہا کرتا خود وہ ہسپتال کی جانب جانا چاہ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن کو دیکھتے اس کا ایک ساتھی اسے ہسپتال داخل کروایا تھا۔ عزوہ نے رو رو کر الگ سے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا اور سارت میں نہیں تھا کہ اسے تسلی دے سکتا۔ ڈاکٹر عید کے زخم پر بینڈیج کرتی تھی، اب وہ نشہ ور ادویات کے باعث بے ہوش پڑا تھا۔ عزوہ اس کے قریب بغیر پلکے جھپکائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ایک منٹ کے لیے بھی خشک نہ ہوئے تھے۔ جانے کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی جب عید نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ اپنے بائیں طرف بیٹھے وجود کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ عزوہ اس کے ہوش میں آنے پر بےتابی سے اس کے قریب آئی۔ عید، آپ ٹھیک ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ ہنسیانے سے انداز میں ایک گال اس کے ہاتھ پر ٹکاتی روتی ہوئی بولی۔ عزوہ، میری جان، میں ٹھیک ہوں، ریلیکس رہو، وہ اس کی کیفیت سمجھتا نرمی بھرے انداز میں بولا۔ عید، میں کہہ رہی تھی نا، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، گولی کہیں اور لگ جاتی تو؟ عزوہ کا دل یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتا، اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ سوچ ہی سہانی روح تھی۔ عزوہ، میں بالکل ٹھیک ہوں یار،
رونا بند کریں، اس کے بہتے آنسوں پر جھنجھلاتا ہوا بولا۔ اراد نے گہرا سانس لیتے اپنا بازو اس کے لیے پھیلایا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے اس کے کھلے بازو میں سمائی تھی۔ اب وہ اس کے سینے پر ٹکائے بیٹھی اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اراد، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کی سانسوں کی ڈور کے ساتھ میری سانس سے بھی بندھی ہے۔ اس کے سارے محبت پر اراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اراد نے محبت سے اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے، نرمی سے اس کی پیٹھ کو سہلایا تھا۔ اس نے اراد کے سینے سے سر نکال کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں تکلیف کے تاثرات ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے مسکرا رہا تھا۔ اراد، میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے میری آزمائشوں کے بعد مجھے اتنے پیاری نام سے نوازا ہے۔ میری ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو گیا۔ میں آپ کو کسی بھی حال میں نہیں کھونا چاہتی۔ زندگی میں ایک ہی تو اچھی چیز ہوئی ہے میرے ساتھ۔ وہ ذرا سا اوپر اٹھتی اس کے گال پر ہونٹ ٹکا گئی۔ اس کی پیش قدمی پر اراد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ میرے لیے یوں ہی موجود رہیے گا، کیونکہ مجھے ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے۔ اسوا افندی اراد افندی کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ اپنا ماتھا اس کی ٹھوڑی پر ٹکا گئی۔ اور کیسے پاگل کریں گی مجھے؟ میں تو پتہ نہیں کب سے آپ کا سیر ہو چکا ہوں۔ اس دل میں آپ کی طلب کم ہونے کے بجائے رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اوپر اٹھاتا ہوا بولا۔ اسوا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسوا کی پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئی۔ رونے کے باعث اس کا گلابی ہوتا چہرہ اراد کو بے تحاشا سی لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی ابصرا تھی جو اسے اپنا پابند کر گئی تھی۔ آپ کا اظہار محبت اتنا خوبصورت تھا، مگر آپ کی جگہ کا انتخاب انتہائی غلط تھا۔ وہ افسوس بھری نظروں سے بولا۔ اسوا نے گھبراتے ہوئے انگلیاں مروڑیں۔ اراد مسلسل اپنی خمار بھری نظروں سے اسے فضل کر رہا تھا۔ اراد، ہم ہسپتال میں ہیں، کچھ تو لحاظ کریے، وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولی۔ نہ میری جان، میرا ماننا ہے جب موقع ملے فائدہ اٹھا لو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے سوچنے کا موقع دیے بنا اس کے بائیں گال پر ہونٹ ٹکا گیا۔ بایاں بازو تو پٹی میں جکڑا تھا، دایاں بازو اس کے گرد مضبوطی سے حمائل تھا۔ اسوا خود کو اس کی پکڑ سے آزاد نہ کروا پائی۔ وہ گال سے ہوتا اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ ٹکا چکا تھا۔ گردن پر بالکل سامنے چمکتے اس تل پر نرمی سے اپنی انگلی پھیری تھی، پھر جھکتا ہوا اس تل کو اپنی شدت سے مہکا گیا۔ اسوا نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے اسے جگہ کا احساس دلانا چاہا، جب اس کے ہاتھوں کو قبضے میں لیتا مزید منمانیوں پر اتر آیا۔ ڈیئر لسنر، آپ کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سارے ویڈیو کو ترتیب سے پلے لسٹ کر دیا ہے۔ آپ ایزیلی پلے لسٹ میں جا کے اپنے پسندیدہ ناول 1 by 1 سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو پلیز شیئر کریں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ تو گائز پلیز ہم سے اپنی رائے ضرور شیئر کریں، شکریہ۔ چلے دوبارہ چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کیا کروں؟ وہ مسلسل کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ بربرانا بھی جاری تھا۔ مجھے فوراً سعید کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ بیگ سے موبائل نکالتی سعید نامی شخص کو ملا رہی تھی، جو بار بار کوشش پر بھی دوسری طرف سے اٹھایا نہیں رہا تھا۔ وردہ یزدان کی طرف سے نا امید ہوتی زید نامی بندے کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ زید اس کی دوست کا کزن تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہ تو اس لڑکی کو جیسے جانتی تھی اور نہ اس کے کزن کو۔ ان سے ملے سے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ وردہ بری طرح اس کی محبت کے جھوٹے بہکاوے میں آ چکی تھی۔ زید ایک مڈل کلاس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، جسے وردہ سے کوئی بھی ہمدردی نہ تھی۔ وہ وردہ کے ذریعے ایک جھٹکے میں امیر ہونا چاہتا تھا۔ اس نے وردہ کے سامنے اپنا ایسا امیج بنایا تھا جیسے کہ وہ بہت امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ وردہ کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کسی رئیس زادے کی اولاد ہے۔ وردہ کا حیثیت و مرتبہ اس سے کہیں درجے بہتر تھا، بس اسی لیے زید اس کے پیچھے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ وردہ افندی خاندان کو خاص طور پر یزدان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کئی گنا بہتر ڈیزرو کرتی ہے، مگر اپنی بچائی اس فساد میں وہ خود ہی اندھے منہ گری تھی۔ محبت اور ہوس کا فرق بلائے وہ ہر حد پار کر چکی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، مگر اب کیا فائدہ جب وہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے کئی خاطر حرام ذریعے سے ایک نیا وجود دنیا میں لانے والی تھی۔ یہ زید میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اگر اس نے مجھے دھوکہ دینے کا سوچا میں جان سے مار دوں گی اسے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنساتی ہزیانی سے انداز میں چلائی۔
وہ جلد سے جلد اپنی حالت کے بارے میں اسے آگاہ کر کے اس کی طرف سے رشتہ لانے کی پیشکش کرنے والی تھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ مجھے جلد سے جلد اس عذاب سے چھٹکارا پانا ہوگا، اس فساد کی جڑ کو ختم کر دوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتی اٹھی تھی۔ حماد صاحب پیسے کے لالچ میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی بھی ان کے نقش قدم پر چلتی گناہوں کی دلدل میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ جیسا رویہ حماد صاحب کا اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اسے دیکھ وردہ بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ بیچاری ان کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر کوئی حاصل خواہ فائدہ رسر نہیں آ رہا تھا۔ سالم اور ماہا بھی کچھ دیر قبل ہی سالم کے شہر والے فلیٹ میں پہنچے تھے، جو پچھلے 1.5 ماہ سے بند تھا۔ ہر طرف چھائے دھول مٹی کو دونوں نے کوفت سے دیکھا۔ سب انہیں آنے تو نہیں دینا چاہتے تھے، مگر سالم کا کہنا تھا بے شک اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، مگر ماہا کا بھی یہ پہلا سال تھا۔ وہ بغیر کہے اس کی بات سمجھ چکا تھا اور اس کا خود کا بھی شہر میں اپنا بزنس کرنے کا پلان تھا۔ سالم، مجھے بھوک لگی ہے، وہ ارد گرد جمی مٹی کو اگنور کرتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی۔ کھانا تو میں آرڈر کر دوں گا، مگر فلیٹ کی صفائی ہمیں ہی کرنی ہوگی، وہ اس کی منہ بصورتی شکل کو اگنور کرتا ہوا بولا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا کر انہوں نے پورے فلیٹ کو چمکایا رہا۔ اس کے بعد کھانا کھاتے وہ دونوں روم میں آ گئے تھے۔ دونوں خاصے تھک چکے تھے۔ میری اسٹڈی اچھی خاصی اگنور ہو چکی ہے، اگر میں فیل ہو گئی تو، روتی شکل بناتی ہوئی بولی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ شام سے شادی کے بعد اسے کہاں پڑھنے دے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کی شادی سالم سے ہو جائے گی۔ فکر نہ کرو، مجھے نالائق بیوی بھی منظور ہے، وہ مسکراہٹ دباتا اسے دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب ہے؟ نالائق نہیں ہوں میں، وہ تو بس مہینے سے اوپر گزر گیا، کوئی کلاس نہیں لی، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ سالم نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ دور سے آواز نہیں آ رہی تھی، ذرا پاس آ کر بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا شرارتی انداز میں بولا۔ میں تو آپ کو کتنا شریف سمجھتی تھی، مگر آپ تو بے شرم نکلے۔ شادی سے پہلے آپ کتنے معصوم سے لگتے تھے، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ انتہا سے زیادہ بے شرم ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ بے وقوف لڑکی، اسے بے شرمی نہیں، اسے رومانس کہتے ہیں، وہ اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا ہوا بولا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی تم؟ پڑھائی کا خاصا نقصان ہو گیا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہیں پڑھا دوں گا، لیکن وہ لیکن پر آ کر تھم گیا۔ ماہا نے خوش ہوتے اسے دیکھا، مگر اس کے لیکن پر وہ جھنجھلا گئی۔ کیا لیکن؟ لیکن کچھ نہیں، آپ کو پڑھانا ہی ہوگا، آخر ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں، آپ پر میرا آپ سے زیادہ حق ہے، تو بس طے ہوا، میری پڑھائی آپ کے ذمے، وہ جیسے فیصلہ کرنے والے انداز میں بولی۔ سارے اس کے انداز پر اشش کر اٹھا۔ بالکل صحیح کہا، ہم الگ الگ تھوڑی ہیں، میں پورے کا پورا تمہارا اور تم پوری کی پوری میری، وہ غمار آلود آواز میں کہتا اس کی ٹھوڑی کو اپنے لمس سے مہکا گیا۔ ماہا نے اس کا بہکا بہکا انداز دیکھ اپنے لفظوں کی سنگینی کا اچھے سے اندازہ لگایا۔ وہ جوش میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سالم، میرا مطلب، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر دوسری جانب سے سالم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ اسے خاموش کروا دیا۔ یار، تم مجھے پاگل کر رہی ہو، میں دیوانہ ہو رہا ہوں تمہاری ہر ایک ادا کا، وہ بولتا بولتا جھکتا اس کے نقوش کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ ماہا نے پاگل ہوتی دھڑکنوں کا شور بخوبی سنا تھا۔ تمہاری پوٹ پوٹ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، وہ شدت پر انداز میں بولا۔ ماہا کو اس کا انداز دیکھ کر حیرانی بالکل نہیں ہوئی تھی۔ ہر معاملے میں ٹھنڈا رہنے والا انسان اس کے معاملے میں شدت پسند تھا۔ وہ دن میں کئی دفعہ اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کے شادی سے پہلے والی باتیں الفاظی ہرگز نہیں تھی، وہ اپنے حرف پر پورا اترا تھا۔ کچھ لوگ واقعی ہی محبتوں کے معاملے میں خوش نصیب ہوتے ہیں، اور ماہا سالم لشاری انہی خوش نصیبوں میں سے تھی۔ وہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے کھڑکی کے نزدیک کھڑا تھا۔ جب کالی کمرے میں آتا اسے سلام کرتا، اب اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ جو اب تک کسی سوچ میں گم تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت خوب کالی، اچھا صلہ دے رہی ہو، میری رحم دلی ہے۔ اگر تم آج اس مقام پر پہنچے ہو تو اس سب کی وجہ میں ہوں۔ یہ مت بھولو کہ اگر میں تمہیں عرش پر بٹھا سکتا ہوں تو زمین پر دوبارہ پٹک بھی سکتا ہوں۔ تم میری دریا دلی کو میری کمزوری نہ سمجھو، ایک پل میں سانسیں چھین لوں گا۔
تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتا وارننگ دیتا ہوا بولا، سوری باس، وہ کسی کام میں پھنس گیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جانتا ہوں تمہارے کاموں کو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری حرکتوں سے آگاہ نہیں ہوں؟ مجھے تمہاری حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں، مگر اپنے نقصان کی بھرپائی اگر مجھے تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی پوری کرنی پڑی تو ضرور کروں گا۔ اس کی ضروری کام والی بات پر تپتا ہوا بولا، سوری باس، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ وہ منمنانے والے انداز میں بولا۔ باس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے۔ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ہنکار برتا نیا حکم صادر کرتا ہوا بولا۔ پر باس، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس لڑکی کے پیچھے ہوار ہوتے مجھے 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ایسے کیسے بخش دوں اسے؟ پہلے تو وہ محض میری خواہش تھی، مگر وہ میری ضد بن چکی ہے۔ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، وہ باس کی بات کے جواب میں اٹل انداز میں بولا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے آگے بکواس کر سکو۔ اس لڑکے کو تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، کیونکہ میری نظر اس پر بڑھ چکی ہے، اور جو چیز میری نظروں کو بھا جائے اسے ہر حال میں میرا ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اچھے سے اس کا حیثیت بتا چکا تھا۔ لیکن باس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ کالی غصے سے اپنے لب مینچ گیا۔ باس کے رخ موڑنے پر وہ وہاں سے نکل آیا۔ جی گائز، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ سارم اور وہاں آ چکے ہیں شہر، اور اب انہوں نے جوائن کرنی ہے دوبارہ سے یونیورسٹی، یعنی اپنی پڑھائی کا آغاز۔ اور یہاں دوسری طرف کالی آیا ہے باس سے ملنے، اور باس نے تو کافی کھڑی سنا جس کالی کو۔ دیکھیں اب ناول میں آگے کیا چلتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور لوگوں کی مسکراہٹوں کی وجہ بنتے رہیے۔ اللہ حافظ، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔